اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا۔ میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا۔ لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، دوستو اور مانگوں میں مولا سے کیا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، دوستو اور مانگوں میں مولا سے کیا۔ کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا۔ ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، مل گئی راحت عظمت رفعت، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، مل گئی راحت عظمت رفعت۔ میں گنہگار تھا بے عمل تھا مگر، میں گنہگار تھا بے عمل تھا مگر، مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا۔ کوئی مایوس لوٹا نہ دربار سے، کوئی مایوس لوٹا نہ دربار سے، جو بھی مانگا ملا میرے سرکار سے، مانگنے والے منگتوں کو یوں چاہیے مانگنا، اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کوئی مایوس لوٹا نہ دربار سے، جو بھی مانگا ملا میرے سرکار سے، صدقے جاؤں نیا جی میں لجپال کے، صدقے جاؤں نیا جی میں لجپال کے، دونوں عالم میں مجھ کو سکی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا۔ میں گنہگار تھا بے عمل تھا مگر، مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری مل سکے۔ روزہ فرض الہی ہے، ہر مسلمان مرد عورت عاقل و بالغ پر رمضان شریف کے روزے فرض ہے، اور نماز معراج کی شب فرض ہوئی جبکہ روزہ 10 شوال 2 ہجری کو فرض ہوئے۔ روزہ کے لیے رمضان شریف کا مہینہ کیوں منتخب ہوا؟ اسلام میں اکثر اعمال کے پیچھے کسی نہ کسی نیک بندے کی یاد موجود و مقصود ہے، جیسے عرفات کے میدان میں حج کا فریضہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی یادگار کو باقی رکھتا ہے، قربانی کا نیک عمل حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے، صفا و مروہ کی صحیح حضرت سید حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے کی یاد کو باقی رکھتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف کے مہینے میں کچھ دن کھانے پینے سے پرہیز کرتے تھے، یعنی ہمارے حضور سراپا نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رمضان شریف میں بھوکے اور پیاسے رہنا پسند فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی روزے کے لیے ماہ رمضان شریف کو پسند فرما لیا، اور پورے رمضان شریف کے روزے ایمان والوں پر فرض کر دیے تاکہ میرے حبیب کونین کے طبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یادگار باقی رہے۔ میرے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت قائم رہے۔ روزہ سابقہ پر بھی فرض تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر ماہ کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام پورے سال روزہ رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور 2 دن نہیں رکھتے تھے۔ روزے کا سب سے بڑا فائدہ روزہ رکھنے کے سبب روزہ دار متقی پرہیزگار بن جاتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم اے ایمان والو پرہیزگار بن جاؤ۔ بچوں کو روزہ رکھنے کا حکم دو، بچوں کو جلد سے جلد روزہ رکھنے کا حکم دو، یعنی عادت ڈالو تاکہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو اسے روزہ رکھنے میں دشواری نہ ہو۔ اسی لیے فقہ کرام فرماتے ہیں بچہ کی عمر جب 10 سال کی ہو جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اسے ماہ رمضان شریف میں روزہ رکھوایا جائے۔ اگر طاقت ہوتے ہوئے بچہ روزہ نہ رکھے تو مار کر روزہ رکھوایا جائے۔ رمضان شریف کو پہچانو۔ ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بندوں کو معلوم ہو جاتا کہ رمضان شریف کی فضیلت و برکت کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال ہی رمضان ہوتا تو بہتر تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رمضان شریف کی پہلی رات میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول مقبول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان شریف کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر کرم فرماتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی جانب نظر کرم فرمائے گا تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا، اور ہر دن
10 لاکھ گنہگار کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب 29ویں کی رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کی تعداد کے برابر اس رات میں آزاد کرتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو فرشتے عید مناتے ہیں، یعنی خوشی کا اہتمام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے گر و ملائکہ، اس مزدور کو کیا بدلہ دیا جائے جس نے کام پورا کر لیا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ، اس بندے کو پورا اجر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتوں، میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ رمضان شریف کا روزہ رکھنے والا صدیقین و شہداء کا ثواب پاتا ہے۔ ہمارے سرکار محبوب پروردگار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور میں 5 نمازیں پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان شریف کے روزے رکھوں اور اس کی راتوں میں قیام کروں، یعنی نماز تراویح پڑھوں، تو میں کن لوگوں میں سے ہوں گا؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صدیقین اور شہداء میں سے ہو جاؤ گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رمضان شریف میں برکت ہی برکت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے حضور سراپا نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن وضع فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت و برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی شب قدر۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام یعنی نماز تراویح تطوع یعنی سنت ہے۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس ماہ میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ مواسات یعنی غمخواری اور بھلائی کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس ماہ میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے، یعنی دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور روزہ افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے عذر میں کچھ کم نہ ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ افطار کرائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب ہر اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرائے گا، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی وہ پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول رحمت اور اس کا اوسط مغفرت اور اس کا آخر جہنم سے آزادی کا ہے۔ جو اپنے غلام یعنی نوکر ملازم پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام کم لے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ رمضان ابر رحمت ہے۔ کعبہ شریف اللہ تعالیٰ کا پیارا گھر مسلمان کو بلا کر دیتا ہے، جیسے کنواں کہ اس کے پاس جائے
تو پانی ملتا ہے، اور رمضان شریف ابر رحمت ہے، یعنی رمضان خود ہی آ کر برستا ہے اور سیراب کر دیتا ہے۔